قرآن کی وہ واحد صورت جو شوال کے مہینے میں صرف ایک بار پڑتا ہے، پورا سال پھر اللہ تعالیٰ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دیتا ہے اور اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن کی وہ واحد صورت جو شوال کے مہینے میں صرف ایک بار پڑتا ہے، پھر پورا سال اللہ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شوال کے مہینے میں ایک بار قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتا ہے تو 10,000 اونٹوں پر ایک کاغذ لادا جائے گا، جو زمین و آسمان کے فرشتوں کو سونے کے قلم دیے جاتے ہیں اور وہ اس صورت کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے۔ شوال کے مہینے میں صرف ایک بار اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ جب زمین پر کوئی گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ فرشتے فوراً زمین پر اتر کر زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر قرآن کی یہ صورت پڑھتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے اور خاص طور پر شوال کے مہینے میں اس صورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ تقدیر کو، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ اس صورت کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ شوال کے مہینے میں اس صورت کو آپ چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ پھر اس کے معجزات، اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اس کی برکت سے پورا سال آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ یہ صورت اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے، اس کو پڑھنے سے وہ بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت لکھتی جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس صورت کو پڑھنے کا ورد کرنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف اور پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ اگر آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ عمل کر لیں۔ تو پھر آپ یہ صورت پڑھیں، معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، شوال کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں، فضیلتیں آپ خود دیکھیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو عمل کیا، اور آج وہ کہتا ہے کہ شوال کے مہینے میں یہ ایک مرتبہ صورت پڑھی تھی، پھر میرے گھر کے حالات بدل گئے، میں نے اپنے آپ میں اتنی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے اب میرے تمام کام حل ہونے والے ہیں۔ پہلے دن کے وظیفے سے ہی میرے گھر میں کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں، پھر چند دن کے عمل سے میرے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، قرضے بھی سارے اتر جاتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں
اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی برسنے لگے گی، آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل نہایت مختصر اور آسان ترین عمل ہے۔ یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اسے شوال کے مہینے میں اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ساری ذلت برداشت کرنا پڑی، ایسے لوگ تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اللہ والو، انسان کو چاہیے کہ آج کے دور میں کسی جیلی فقیر یا عامل کے پاس نہ جائیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کریں۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگو گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگو گے تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر صحیح طریقے سے آپ نے دعا نہ مانگی تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود پاک خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کرو، اور اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو، اور پھر درود پاک پڑھ کر دعا کو ختم کرو۔ دعا سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف وقوع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد فرما دے۔ اللہ والو، آج آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ سورت پڑھ لیں، اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو میں پوری یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں، یہ تو رزق کا بے بہا خزانہ ہے، ایک وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا شخص ہمیشہ امیر رہے گا اور دولت میں کھیلے گا۔ اللہ والو، قرآن کی یہ جو سورت ہے، یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ اس سورت کو جب آپ شوال کے مہینے میں چلتے پھرتے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رحمتیں نازل فرمائیں گے، برکتیں نازل فرمائیں گے، آپ کے گھر کو رزق اور دولت سے بھر دیں گے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہاں سے رزق ختم نہیں ہوتا، اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ تو شوال کے مہینے میں قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت جو بھی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص، جو ایک بار پڑھتا ہے وہ 10,000 اونٹوں پر ایک کاغذ لادا جاتا ہے، زمین و آسمان کے فرشتوں کو سونے کے قلم دیے جاتے ہیں، وہ اس سورت کا ثواب اس کاغذ پر درج کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا و بے نظیر ہے، وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن کے پڑھنے سے جہاں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں روزمرہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں موجود ایک مختصر اور انتہائی آسان سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ثالث القرآن یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس صورت کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورہ اخلاص کی شان نزول کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے، ہم حضرت عزیز علیہ السلام کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے تھے، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرکوں کا کہنا تھا کہ ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بت ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ان سب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر اور کوئی نہیں، اس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا و بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ اخلاص سے جو محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ یہ سردار فوج جب اپنی فوج کو نماز پڑھاتے، قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورہ اخلاص پر ختم کرتے، اور جب واپس آئے تو سپاہیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سردار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ رحمان کی صفت اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری مسجد قباء میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، پھر دوسری صورت بھی ملا لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمازی انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا، تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہاری اس صورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید، سورہ قل ھو اللہ احد، سورۃ الاساس اور سورہ نسبۃ الرعب جیسے اسماء مبارکہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی حفاظت اور امن کے لیے کفایت کرنے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ امان بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم بالذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہوئی، اسی بنا پر کوئی دوسری شے اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ محمد ابن ابی عمیر نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وارث علم نبوت کے 7ویں تاجدار کی خدمت میں درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدا کی توحید سے متعارف کروائیے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی مبارک کتاب میں قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا کہ کوئی اس کا وارث ہو، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا کہ کوئی اس کا شریک ہو، اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت و فنا نہیں، وہ ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے عجز نہیں، اور وہ ایسا قاہر و غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا، ایسا برداشت کرنے والا کہ اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ اس کے لیے فنا نہیں، اور ایسا ثابت و قائم کہ اس کے لیے زوال نہیں،
ایسا غنی ہے کہ اس کے لیے کسی بھی طرح کی محتاجی نہیں، ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے ذلت و رسوائی نہیں، اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی بھی طرح کا جہل نہیں، اور ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود نہیں، وہ اپنی عطا میں بخل نہیں کرتا، عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں، نہ ہی اس تک رسائی کر سکتی ہے، اقتار و اطراف اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مکان و جگہ اسے گھیر نہیں سکتی، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، اگر کہیں 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو چوتھا وہ ہے، اگر 5 ہوں تو چھٹا وہ ہے، اس سے کم یا زیادہ جہاں ہو وہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں، اور وہی آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی قدیم ہے اور اس کے علاوہ تمام کائنات مخلوق احادث ہیں، اور خدا مخلوق کی صفت سے بلند و برتر ہے۔ اللہ والو، روایات میں ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے، یعنی جو شخص 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اسے پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی اور نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینے میں معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس فضیلت و کرامت کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اور دن اور رات کے دوسرے اوقات میں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حوالہ ابن کثیر اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے پر قادر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر دہانی کروٹ لیٹ کر 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنی دہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت مبارکہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آپ نے پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کی، اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اور آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ شوال کا خاص وظیفہ ہے، اسے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو دن میں 2 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کا ورد بنا لیتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت فائدے نظر آئیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے 50 سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے قبر کی آزمائش سے نجات ہوگی۔ سورہ اخلاص روزانہ 200 بار پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، مثلا دشمنی، فتنہ و ناراضگی۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، لیکن جب کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کے لیے غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے تو ہر طرف خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہوگی۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں فروانی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔